یہ کہانی ہے ایمیلیا ایئرہارٹ کی، جو دنیا کی پہلی فیمیل پائلٹ جنہوں نے اٹلانٹک اوشن کو اکیلے پار کیا۔ 1922 میں ایمیلیا 14,000 فیٹ کی بلندی پر پلین اڑانے والی پہلی خاتون بنی۔ 1928 میں اٹلانٹک اوشن کو کراس کرنے والی پہلی فیمیل پیسنجر بنی۔ 1932 میں اٹلانٹک اوشن کو تنہا کراس کرنے والی پہلی خاتون پائلٹ بنی۔ ان کی بریوری اور کرج نے انہیں ایک گلوبل فگر بنا دیا۔ وہ ہر جگہ ایک ہیرو کے طور پر دیکھی جانے لگی۔ 1937 میں ایمیلیا نے اپنے سب سے بڑے اور خطرناک مشن کو اناؤنس کیا، اور وہ تھا پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کی کوشش۔ ایمیلیا نے آخری بار ریڈیو پر یہ میسج بھیجا: ہمیں آئی لینڈ نظر نہیں آ رہا، فیول ختم ہو رہا ہے، ہم 1000 فیٹ کی ہائٹ پر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایمیلیا اور ان کے طیارے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ امریکن گورنمنٹ نے ایمیلیا کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا۔ ان کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ اس کا جواب شاید کبھی بھی نہ مل پائے۔ السلام علیکم everyone, you are watching The Blue Truth and I am your host نورل سحر۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی مسٹری سٹوری سنانے جا رہے ہیں جو آج تک کی تاریخ کا سب سے مسٹیریس ڈس اپیرنس انسیڈنٹ ہے۔ یہ کہانی ہے ایمیلیا ایئرہارٹ کی، جو دنیا کی پہلی فیمیل پائلٹ تھی جنہوں نے اٹلانٹک اوشن کو اکیلے پار کیا۔ ایک بہادر اور ایکسٹراڈنری وومن جس نے نہ صرف ایویشن میں اپنے سکلز پروف کی بلکہ خواتین کے لیے نئی اپرچونٹیز کا پاتھ بھی ڈیفائن کیا۔ لیکن 1937 میں وہ اپنے پلین کے ساتھ ڈس اپیئر ہو گئی اور آج تک ان کا کوئی کلو نہیں ملا۔ آج ہم آپ کو ان کی لائف، سکسیس اور ان کی مسٹیریس ڈس اپیرنس کے بارے میں ایسے سیکرٹس بتائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ ایمیلیا ایئرہارٹ 24 جولائی 1897 کو امریکن اسٹیٹ کینسس میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ عام لڑکیوں سے مختلف تھی، جہاں اس زمانے میں خواتین کو گھریلو کاموں تک محدود رکھا جاتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں ایمیلیا نے نرسنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ورلڈ وار 2 میں ایک ہاسپٹل میں کام کیا۔ ایمیلیا نے شروع سے ہی آسمان کی وسعتوں کو چھونے کا خواب دیکھا، اور جب وہ 23 سال کی ہوئی تو ایک دن وہ ایریل سٹنٹس دیکھنے گئی، اور پہلی بار جب اس نے جہاز کو اڑتے دیکھا تو اس کے دل میں ایویشن کا شوق پیدا ہوا۔ 1920 میں ایمیلیا نے ایک چھوٹے پلین میں پہلی بار ایز اے پیسنجر فلائنگ کی، اور یہ ایکسپیرینس ان کے لیے لائف چینجنگ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فلائنگ کی ٹریننگ لینا شروع کی اور جلد ہی ایک ایکسپرٹ پائلٹ بن گئی۔ 1920 تک لوگ پلین اڑانے کو ایک خطرناک کام سمجھتے تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایمیلیا نے ایویشن کی نہ صرف ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی بلکہ صرف 1 سال بعد 14,000 فیٹ کی ہائٹ پر فلائنگ کر کے اپنا پہلا ریکارڈ بنایا۔ ایمیلیا نے 34 سال کی عمر میں شادی کی، مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ ایمیلیا نے اپنی زندگی میں کئی بڑے کارنامے انجام دیے اور بہت سے ریکارڈز بھی بنائے۔ 1922 میں ایمیلیا 14,000 فیٹ کی بلندی پر پلین اڑانے والی پہلی خاتون بنی۔ 1928 میں اٹلانٹک اوشن کو کراس کرنے والی پہلی فیمیل پیسنجر بنی۔ 1932 میں اٹلانٹک اوشن کو تنہا کراس کرنے والی پہلی خاتون پائلٹ بنی، اور 1935 میں پیسیفک اوشن کو عبور کرنے والی پہلی خاتون بننے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ان کی بریوری اور کرج نے انہیں ایک گلوبل فگر بنا دیا۔ وہ ہر جگہ ایک ہیرو کے طور پر دیکھی جانے لگی، اور ان کی سکسیس سٹوریز خواتین کو ہوا بازی میں شامل ہونے کے لیے انکریج کرنے لگی۔ 1936 کے سٹارٹ میں ایمیلیا نے چاہا کہ وہ پہلی عورت بنے جو پوری دنیا کا چکر لگائے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے ایئرہارٹ نے دنیا بھر میں فلائی کرنے کا پلان بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ایسا کرنے والی پہلی خاتون بن جائیں گی۔ ایون دو دوسروں نے دنیا بھر میں اڑان بھری تھی، لیکن ایئرہارٹ کی فلائٹ 29,000 مائلز یعنی 47,000 کلومیٹرز کی سب سے لمبی ہوتی، کیونکہ اس نے تقریباً ایکویٹوریل روٹ کو فالو کرنا تھا۔ ایمیلیا نے اپنے سفر کے دوران میڈیا اور عوام کی اٹینشن گریب کرنے کا بھی پلان بنایا تھا، تاکہ وہ اپنی آنے والی کتاب میں لوگوں کی دلچسپی بڑھا سکے جو اس ایویشن کیمپین کے بارے میں ہوگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا سفر اور ایکسپیرینسز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اس کے لیے وہ پبلسٹی کو اہم سمجھتی تھی۔
1937 میں ایمیلیا نے اپنے سب سے بڑے اور خطرناک مشن کو اناؤنس کیا اور وہ تھا پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کی کوشش۔ ایمیلیا نے اپنے اس سفر کے لیے ایک ایکسپرٹ نیویگیٹر فریڈ نونن کو اپنے ساتھ لیا۔ وہ ایک لاک ہیٹ ماڈل 10 الیکٹرا طیارے میں روانہ ہوئی اور ان کا پلان تھا کہ وہ ہوائی، آسٹریلیا، انڈیا اور افریقہ سمیت کئی کنٹریز کا فضائی سفر کریں گی۔ ایمیلیا اور فریڈ نے 29,000 مائلز کا اپنا سفر 1 جون 1937 کو میامی سے شروع کیا۔ وہ کامیابی سے ساؤتھ امریکہ، افریقہ، انڈیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہوتی ہوئی لائی نیوگینی پہنچ گئی۔ 2 جولائی 1937 کو وہ اپنے سفر کی فائنل سٹیج میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کی اگلی منزل ہاؤلینڈ آئی لینڈ تھا، جو پیسیفک اوشن میں ایک چھوٹا سا غیر آباد جزیرہ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس جزیرے کے قریب پہنچی، ان سے زمین پر موجود ریڈیو اسٹیشن کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایمیلیا نے آخری بار ریڈیو پر یہ میسج بھیجا: ہمیں آئی لینڈ نظر نہیں آ رہا، فیول ختم ہو رہا ہے، ہم 1000 فیٹ کی ہائٹ پر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایمیلیا اور ان کے طیارے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ امریکن گورنمنٹ نے ایمیلیا کو ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا۔ یو ایس نیوی اور کوسٹ گارڈز نے ہزاروں میل کے علاقے میں تلاش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی۔ 19 جولائی 1937 کو انہیں باضابطہ طور پر مسنگ قرار دے دیا گیا۔ ایمیلیا کی گمشدگی کے بارے میں کئی تھیریز پیش کی گئی، جیسا کہ وہ سمندر میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ زیادہ تر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان کا پلین فیول ختم ہونے کے بعد پیسیفک اوشن میں گر گیا ہوگا اور وہ پانی میں ڈوب گئی ہوں گی۔ اسی طرح ایک نکو مارورو تھیری ہے کہ وہ نکو مارورو نامی ایک ویران جزیرے پر زندہ پہنچی ہوں گی، جہاں بعد میں وہ بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو گئی۔ کچھ ایکسپرٹس کو وہاں فیمیل بونز اور پلین کے ملبے جیسے ایویڈنس ملے، لیکن یہ مکمل طور پر پروف نہیں ہو سکا، کیونکہ بعد میں ریسرچ سے یہ کلیم کیا گیا کہ وہ بونز کسی فیمیل کی نہیں بلکہ میل کی تھی۔ ایک تھیری یہ بھی سامنے آئی کہ وہ جاپان کی قید میں چلی گئی، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایمیلیا کا طیارہ جاپانیز ایریا میں گر گیا اور انہیں جاپانیز آرمی نے جاسوس سمجھ کر قید کر لیا اور وہ جنگی قیدی بن گئی اور کبھی واپس نہ آ سکی۔ تاہم اس کا بھی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ملا۔ ایئرہارٹ ایک کامیاب اور پروگریسو رائٹر بھی تھی، جنہوں نے 1928 سے 1930 تک کاسموپولیٹن کے لیے ایوییشن ایڈیٹر کے طور پر سروسز پرفارم کی، میگزین کے جرنلز اور نیوز پیپر کے کالمز لکھے اور اپنی زندگی کے دوران بطور فلائر اپنے ایکسپیرینسز پر بیسڈ بکس پبلش کی۔ ان کی 1928 میں ایک بک 20 hours 40 minutes ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ میں فرسٹ فیمیل پیسنجر کے طور پر ان کے ایکسپیرینسز پر بیسڈ ہے۔ 1932 کے بک دا فن آف اٹ ایمیلیا کے فلائنگ ایکسپیرینسز اور ویمن ان ایوییشن پر ایک میموار ہے۔ اسی طرح 1937 کی بک لاسٹ فلائٹ میں پیریوڈک جرنل انٹریز پیش کی گئی ہیں، جو اس نے اپنی اراؤنڈ دا ورلڈ فلائٹ کی کوشش کے دوران یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھیجی تھی اور نیوگینی سے اس کی روانگی سے چند ہفتوں پہلے نیوز پیپرز میں پبلش ہوئی تھی۔ یہ جرنل ایمیلیا کے شوہر جی پی پٹنم نے پیسیفک اوشن میں لاپتہ ہونے کے بعد کمپائل کیا تھا۔ ایمیلیا کی کہانی آج بھی ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ ان کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا، اس کا جواب شاید کبھی بھی نہ مل پائے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایمیلیا کی کہانی ہمیشہ ہوا بازی کی دنیا میں ایک لیجنڈ کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ For more mystery stories, keep watching The Blue Diaries.